شوہر کے ذمے بیوی کا علاج معالجہ دوا دارو یہ واجب نہیں ہے۔ لباس پوشاک کتنا دینا ہے، شوہر کے ذمے کتنا لازم ہے لباس پوشاک؟ تو فرمایا ایک جوڑا سردی کا، ایک جوڑا گرمی کا، سال میں صرف 2 جوڑے کہ چپل، جوتے، پمپیز، یہ شوہر کے ذمے لازم نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، اس میں بات چلی تھی کہ بیوی کے ذمے کیا حقوق ہیں جو لازم ہیں، فرض کے درجے میں، وہ حقوق ادا نہیں کرے گی تو گناہگار ہو جائے گی، اور کون سے حقوق وہ ہیں جو اس کی طرف سے تبرع ہیں، احسان ہیں، اور وہ کر لے تو اچھا ہے، اس کو آخرت میں بہت درجے ملیں گے، اعلیٰ مقام ملیں گے، اور اگر نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ ایسے ہی شوہر کے ذمے کون کون سے حقوق بیوی کے لازم ہیں، فرض درجے میں ہیں، اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور کون سے درجے تبرع کے درجے میں ہیں، نفل کے درجے میں، کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، آخرت میں کوئی پکڑ نہیں، مگر اس کو سر انجام دے تو اس بہت بڑی سعادت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی خیر ہے، بڑی بھلائی ہے۔ تو اس میں سے ایک ذمہ داری آئی تھی جو شوہر کے حقوق میں سے تھی، وہ تھی نفقے کی ادائیگی، کہ کیا نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہے بیوی کو ادا کرنا۔ اسی کے ضمن میں اگلا مسئلہ ہے علاج معالجے کا۔ تو شوہر کے ذمے بیوی کا علاج معالجہ دوا دارو یہ واجب نہیں، کر دے تو اس کا تبرع ہے۔ اب یہ اشکال ہوتا ہے بڑا زوردار کہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کرنے کے لیے؟ روٹی کپڑا تو دے دیا اس نے، مکان بھی دے دیا، بیماری سیماری زندگی کا حصہ ہے، کہاں جائے گی یہ؟ کون اس کا یہ نفقہ برداشت کرے گا بیماری کا؟ کتنی مہنگی دوائیاں ہیں، کتنا مہنگا علاج ہے، ڈاکٹر کی فیس ہے، پھر ایکس رے ہیں اور دوسرے رپورٹیں ہیں، ٹیسٹ ہیں، کتنے مہنگے مہنگے، پھر کون کرے گا؟ کہاں سے کرے؟ کہتے شوہر پہ واجب نہیں۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ مسئلہ دل میں بیٹھ جائے نا اچھی طرح تو آدھے سے زیادہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، آدھے سے زیادہ۔ اور وہ یہ ہے کہ علاج کرانا واجب ہی نہیں ہے۔ شریعت نے علاج کو واجب قرار نہیں دیا کہ علاج کرانا کوئی واجب ہو، فرض ہو، لازم ہو، ضروری ہو۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ بس بستر مرگ پہ پہنچ گیا، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ دوا کھا لو، اور نہیں کھاتا، کہتے مجھے علاج کرنا ہی نہیں، اور مر جاتا ہے، تو گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کوئی ترک واجب تھوڑی کیا، کوئی ترک واجب نہیں کیا۔ علاج کرانا شریعت نے واجب ہی نہیں رکھا، کیا رکھا ہے؟ مباح رکھا ہے۔ کہتے علاج کرانا سنت ہے، تو جیسے علاج کرانا سنت ہے، نہ کرانا بھی سنت ہے، دونوں درجے برابر ہیں۔ تو شریعت نے علاج کرانے کو مباح قرار دیا۔ تو اگر کوئی بیمار ہو جائے اور کہے کہ بھئی جب واجب نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی فرض واجب نماز پوری کر لی، تہجد پڑھنا کوئی فرض تھوڑی ہے، اشراق پڑھنا کوئی فرض تھوڑی ہے، اوابین پڑھنا کوئی فرض تھوڑی ہے، چھوڑو بھائی، 4 فرض پڑھ لیجیے، سنتیں پڑھ لی موقعہ، نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے نا، فرض واجب نہیں ہے۔ تو عبادت میں تو یہ حال ہے۔ اور جب علاج کا آیا تو ایک کھانسی ہوئی تو پہنچ گیا ڈاکٹر کے پاس، بھائی واجب تو تھا نہیں، کیوں پہنچ گیا ڈاکٹر کے پاس؟ دانت میں درد ہوا تو پہنچ گیا ڈاکٹر کے پاس، بھائی واجب تو ہے نہیں۔ تو جو تہجد اور یہ اشراق 4 اوابین واجب نہیں تھے، اس کو تم نے چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ واجب نہیں ہے، اور علاج کو تو تم اتنا پیچھے پڑے گے، بھائی علاج نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جان چلی جائے گی۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ علاج کو شریعت نے واجب، لازم، فرض قرار نہیں دیا، اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے، کرا لو تو بعض صورتوں میں ثواب بھی ملے گا، سنت کے درجے میں رکھ دیا کہ ٹھیک ہے کرا لو تو بھی ثواب ہے، اور یہ سوچ کے کہ چلو سنت یہ ہے کہ نہ کراؤ تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے صحیح ہے۔ ایک ہی چیز کو لازم پکڑ لینا، ضروری قرار دینا کہ نہیں بھائی یہی کرو ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہے، کیونکہ ترک واجب پہ گناہ ہوتا ہے آدمی، ترک واجب پر آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ تو جب علاج کو فرضی قرار نہیں دیا، اور بہت سے لوگ وہ ان کا مریض وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی وینٹیلیٹر کو ہٹائیں یا نہ ہٹائیں، اور عجیب کشمکش میں، اور وہاں روزانہ کا خرچہ بڑھتا جا رہا ہے، 20,000 25,000 دمادم خرچہ بڑھ رہا ہے، اور یہ پریشان ہے کہ وینٹیلیٹر سے ہٹائیں یا نہیں ہٹائیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے ہٹائے گا تو مر جاؤ گے، ہٹاؤ گے تو مر جائے گا۔ دیکھو بھائی شریعت نے سانس متعین رکھے ہیں، وینٹیلیٹر لگاؤ تب بھی اتنی سانس وہ لے گا، وینٹیلیٹر نہ لگاؤ تو بھی اتنی سانس لے گا، اس سے کم نہیں لے گا۔ یہ نہیں کہ وینٹیلیٹر سے ہم نے کوئی زندگی اس کی بڑھا دی، یا وینٹیلیٹر ہٹانے سے زندگی گھٹا دی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وینٹیلیٹر اگر ہٹا دیا اور مریض مر گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور وینٹیلیٹر لگا لیا اور لگا رہنے دیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، مریض مشقت میں ہے، مریض پریشانی میں ہے، نہیں بھائی مباح ہے، لگا لو تو بھی صحیح ہے، نہ لگاؤ تو بھی صحیح ہے، اس میں کوئی شریعت نے سختی یا واجب کے درجے میں کوئی بات نہیں رکھی۔ یہ ہے کہ وینٹیلیٹر سے ہٹا دو اور مریض مر گیا تو گناہ نہیں ملے گا، اور وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے مریض کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ امکان شاید یہ ہے کہ اس بچے تو آپ اس امکان پر چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے۔
تو علاج کو شریعت نے واجب قرار نہیں دیا. تو جب بیوی پر علاج کرانا واجب نہیں تو شوہر کے ذمہ وہ کیسے لازم ہوگا کہ اس کا خرچہ دے؟ کوئی واجب نہیں ہے. ہاں اب شوہر دے دے تو اس کا تبرع ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے. تو شوہر بیوی اس کی شکر گزاری کرے کہ بھائی آپ کی شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ مجھے علاج معالجے کا خرچہ دے رہے ہیں، شکریہ ادا کرے کہ بھائی آپ پہ فرض نہیں ہے، آپ پہ لازم نہیں ہے، آپ پہ واجب نہیں ہے، آپ میری دل جوئی کے لیے، میری آسانی کے لیے، مجھے سہولت مہیا کرنے کے لیے آپ یہ خرچہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا احسان ہے. دیکھو آگے چلیے، ڈلیوری کا خرچہ، ولادت کا خرچہ کون دے گا؟ اس میں بڑے کیس ہمارے پاس آتے ہیں دارالفتہ میں، خصوصاً وہاں جہاں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بیوی روٹ کے گئی ہوئی ہے ماں کے اور ولادت کا وقت آ گیا اور پھر وہ کہاں علاج کراتے؟ وہ آغا خان میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا خرچہ کرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شوہر سے لو بھائی، اس کا بچہ ہے، ہمارا تھوڑی بچہ ہے، بچہ تو شوہر کا ہے، تو آغا خان میں کرا دیا علاج، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو بھائی آغا خان سے کرائیں گے ڈلیوری. بھائی ڈلیوری آغا خان سے کراؤ یا سیول سے کراؤ، بچے کو بچنا ہے، اس کی زندگی ہے تو سیول میں بھی بچ جائے گا، اور موت ہے تو آغا خان میں بھی مرتے ہیں بچے. بھائی یہ تھوڑی کہ آغا خان میں زندہ ہوتے ہیں سیول میں مر جاتے ہیں. تو سانس ہر بچہ اپنی زندگی کے مقررہ لے کر آتا ہے، اس سے ایک سانس نہ زیادہ لے گا نہ کم لے گا. تو اب کس پر ہے یہ خرچہ؟ یہاں بھی فقہاء کرام نے بڑی عجیب رہنمائی کر دی، سارے مسئلے لکھے ہوئے، کتاب بھی میں دیکھ رہا تھا، عجیب عجیب مسئلے اس میں آئے کہ بھائی ہم لوگوں کو تو احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کتنے حقوق اللہ کے بندوں کے لاگو ہیں اور ہم اختلفیاں کرے جا رہے ہیں. فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، مگر حقوق العباد میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں. تو وہاں جا کے آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ ارے یہ کیا کر کے آئے. یہ فرائض واجبات ادا کرنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر اس کی سارا نور ڈم ہو جاتا ہے حقوق العباد تلف کرنے کی وجہ سے. حق تلفیاں کرنے سے یہ جو فرائض واجبات ہم پورے کرتے ہیں وہ ڈم ہو جاتا ہے اس کا نور. کہ بھائی بلب لگا ہوا ہے مگر گھر کی روک کم آ رہی ہے، وولٹیج کم آ رہے ہیں تو ڈم ہو جاتا ہے. پنکھا ہلکا چلتا ہے، بجلی آہستہ روشنی دیتی ہے، کیوں؟ کہتے ہیں وولٹیج کم آ رہا ہے. تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم حق تلفیاں کرتے ہیں تو یہ جو فرائض واجبات ہم ادا کرتے ہیں اس کا وولٹیج کم ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ کل کیا ہوگا کہ ساری یہ نیکیاں اہل حقوق لے جائیں گے. بھئی اس نے ہمارے کو اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، یہ کیا وہ کیا، وہ سب لے جائیں گے، تو ہم کیا، ہمارے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ تو اب ولادت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بھائی جو دائی، اس زمانے میں دائیاں ہوتی تھیں، جو دائی کو بلائے گا وہ دے گا. اگر بیوی نے بلا لیا تو بیوی بھرے گی، شوہر نے بلایا شوہر بھرے گا. اگر شوہر نے بیوی کو کہا کہ بھائی تم بلا لینا، خرچہ میں دے دوں گا، تو پھر شوہر، کیونکہ شوہر نے بیوی کو وکیل بنایا. تو اگر شوہر لڑکی کے ماں باپ کو کہہ دیتا ہے، لڑکی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی تم کروا لینا علاج، میں دے دوں گا، اور متعین کر دیتا ہے کہ فلاں جگہ کروا لینا، تو فلاں جگہ سے زیادہ کا اگر وہ خرچہ کریں گے تو بقایا وہ بھریں گے. میں کہ بھائی ماجی میں کرا لینا، اس نے آغا خان میں کرا لیا، ماجی میں ہوتا ہے 35,000 کا، وہاں ہوتا ہے 1.5 لاکھ کا، تو 1,15,000 یہ خود بھریں گے. کہ انہوں نے کیوں زائد میں کرا؟ اس نے جو وکیل بنایا تھا 35,000 تک کی اجازت دی تھی خرچے کی، کہ ولادت کا خرچہ ماجی میں 35,000 ہے، بس 35,000 کے اندر کرو. تو اب دیکھو ہر معاملے میں شریعت نے رہنمائی دی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. تو اب شوہر کو بھی معلوم ہونا چاہیے، بیوی کو بھی معلوم ہونا چاہیے، بیوی کے ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے، شوہر کے ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ولادت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے. تو اخلاقی طور پر تو شوہر کے ذمہ ہے، شوہر کا بچہ ہے، اور عام طور پر یہ شوہر ہی سارے خرچے کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہیں ہو تو ہو. مگر اس میں اب بیوی کی ضد ہوتی ہے کہ آغا خان میں کرائیں گے، فلاں جگہ کرائیں گے، اور یہ کہتا ہے بھائی میری اتنی وسعت نہیں ہے تو میں فلاں جگہ کرانا چاہتا ہوں. تو جہاں شوہر کروانا چاہے وہیں ہوگا. اگر یہ ضد کر کے کہیں جائے گی تو پھر یہ خود بھگتے گی، سارے خرچہ یہ دے گی کہ شوہر نے تو اس کو یہ تھوڑی کہا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ. اگر شوہر کہتا ہے بھائی سیول میں ہی کرانا ہے، میں کوئی خرچہ نہیں برداشت کروں گا، اور یہ کہتی ہے نہیں میں تو فلاں جو ہے پرائیویٹ میں کراؤں گی، اور چلی جاتی ہے وہاں، تو پھر اس کو سارا خرچہ اس کو دینا پڑے گا. اب پھر فتویٰ لینے کے لیے آئیں گے تو فتوے میں بھی یہی لکھا ہوگا کہ بھئی اگر ماں باپ نے کر دیا لڑکی کے خرچہ اور شوہر نے کوئی ان کو اجازت نہیں دی تھی تو یہی بھریں گے، یہی بھگتیں گے، یہ کریں گے، کیونکہ علاج معالجہ شوہر کے ذمہ ہے ہی نہیں. اب بتاؤ جب سے حمل ٹھہرتا ہے جب تک ولادت ہوتی ہے 9 مہینے میں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنی مہنگی ادویات آتی ہیں، طاقت کی دوائیاں اور مختلف ٹیسٹیں، اور کتنے مراحل سے گزرتے ہوئے اور اخراجات سے گزرتے ہوئے یہ پھر ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے. پھر اس میں آپریشن ہوتے ہیں، پھر کتنے خرچے، پھر ولادت کے بعد خرچے. تو شریعت نے یہ کچھ بھی شوہر پہ لاگو نہیں کیا. اب شوہر دے رہا ہے اس کا تبرع، بیوی اس کا شکر گزار ہو، بیوی کے گھر والے اس کے شکر گزار ہوں. اور حال یہاں یہ ہے کہ الزام ہوتا ہے یہ علاج نہیں کراتے، یہ تو ہلکے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، یہ تو یوں کرتے ہیں اور دیکھتے ہی نہیں ہیں، بیوی کا یہ حال ہو گیا، ہماری بچی کو مار دیا انہوں نے، کمزوری کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے. بھائی تم کہتے ہو وہاں علاج کراؤ اور یہاں علاج کراؤ اور وہاں علاج کراؤ، تمہیں تو آرڈر دینا ہے، جب تو اس کی خرچ ہو رہی ہے اور ایک چیز تو واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اور اس پر تم اتنے الزام لگا رہے ہو اور اتنا اس کا خرچہ کرا رہے ہو. تو جو عورتیں شوہر کے مال کو برباد کرتی ہیں، یہ مال کا بربادی ہے.
महंगे महंगे हॉस्पिटलों में इलाज कराना, महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाना और फीसें भरना। अब शौहर की इतनी वसत नहीं, इतनी सहूलत, उसके पास इतनी आमदनी के जराए नहीं, तो ये औरतें शौहर का माल नाहक ज़ाया कर रही हैं। और जो औरत शौहर के माल की हिफाजत नहीं करेगी फिर उस पर अल्लाह की रहमत नहीं आई, अल्लाह की रहमत नहीं आई। अब बीवी के लिए क्या है, देखो खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जब शादी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के सारे काम खातून जन्नत के जिम्मे लगा दिए, ये तुम्हें काम करने घर के। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के जिम्मे बाहर के काम, कि भाई बाहर के सारे काम तुम्हें करने। अब खातून जन्नत फूल जैसी थी, अब वो आटा पीसने की चक्की खुद चला रही, तो फूल जैसे हाथों में छाले पड़ रहे। अब बताओ, इमामुल अंबिया अपनी बेटी के छाले देखते हैं, बर्दाश्त करते हज़रत अली का ऊपर कोई एतराज नहीं होता कि भाई तू कमाती क्यों नहीं, मेरी बेटी को इस तरह कर दिया तुमने, नहीं। हाँ, खादिम आए तो बेटी आ गई अब्बा के पास कि अब्बा जी खादिम आए हैं, खादिम दे दीजिए, तो उनको कहा कि ये तस्बीहात फातिमी पढ़ो, अमाल की तरफ डाल दिया। क़यामत तक के आने वाले बापों को सबक सिखाया कि अपनी बेटियों को अल्लाह से लेना सिखाओ। आज कौन है जो अपनी बेटियों को अल्लाह से लेना सिखाता है कि भाई जो परेशानियां आए, जो उलझने आए, जो मसाइब आए, जो खिलाफ मिजाज बातें आए, जो नागवारियां आए, अल्लाह से मांगना, बस 2 रकात नफिल पढ़ना, अल्लाह से मांगना, अपनी सारी हाजतें अल्लाह के सामने पेश कर देना कि अल्लाह ये तकलीफ हो रही है, ये मिजाज के खिलाफ बातें पेश आ रही हैं, इसको मिजाज के मुआफिक फरमा दीजिए और हमारे दिलों को जोड़ दीजिए। जब अल्लाह से मांगेगी ये और इसका कोई पुरसान हाल नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, तो फिर अल्लाह की रहमत इसके शामिल हाल होगी। शोहर के माल को ज़ाया ना करे, शोहर के माल को बर्बाद ना करे, अल्लाह ताला इसकी ये सारी बातें देख रहे हैं, तो रहमतें इस पर बरसेंगी। अब अल्लाह से ताल्लुक तो जोड़ा नहीं है और बेदर्दी से शोहर का माल ज़ाया किया जा रहा है, तो अब रहमत आएगी कहाँ से। कहते हैं जब से शादी हुई है बीमार हो गई है, पता नहीं किसकी नज़र खा गई है, और बस जो है जब से शादी हुई है बीमारी में पड़ रही है, पता नहीं किसकी नजर खा गई। भाई नजर नहीं खा गई या रहमत से दूर हो गई, इसलिए कि इसे शोहर के माल की कदर नहीं है, शोहर के माल की हिफाजत करनी थी इसको। रिवायत में आता है कि वो खातून जो फराइज की पाबंदी करे, 5 वक्त नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, ज़कात इस पर लाजिम है तो अदा करे, फराइज की पाबंदी करे और शोहर की इताअत और फरमा बरदारी करे और शोहर की गैर मौजूदगी में उसके माल की हिफाजत करे, उसकी सतर की हिफाजत करे, तो ये खातून जन्नती है। उसको जन्नत का परवाना दुनिया में मिल रहा है कि ये जन्नती है, यानी इसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। क्यों? कि वो शोहर के माल की हिफाजत कर रहे हैं। और आज देखो बेदर्दी से शोहर का माल ज़ाया किया जा रहा है, बेदर्दी से, परवाह कोई नहीं। जहां 2000 का जोड़ा आ सकता है वहां 5000 का जोड़ा ले रही है, और फिर भी शिकवा शिकायत है कि अभी तो जोड़े के अभी बताएंगे कि कितना कपड़ा पहनाना है शोहर को, कितने कपड़े देने हैं साल में। और यह भी मसला लिखा है कि चप्पल, जूते, पंपीज ये शोहर के जिम्मे लाजिम नहीं। अब बताओ कितनी महंगी महंगी होती है, ब्रांडेड कंपनी की चाहिए खवातीन को, ये शोहर के जिम्मे वाजिब ही नहीं है। कपड़े देना तो वाजिब है मगर ये सैंडल वैंडल देना वाजिब ही नहीं है। और देखो इसमें कितने पैसे लगाए रही, और फिर कोई शुक्रिया अदा नहीं करती, शुक्रिया कोई नहीं। कई जोड़ियां चप्पल की, सैंडलों की, आजकल तो मैचिंग चलती है ना, तो जैसा लिबास वैसी सैंडल, उसी मैच उसी कलर की। अब ये मैचिंग है, अब बेचारा शोहर दे रहा है, नहीं देता तो नाराजगी, गुस्सा, और घर में एक अजीब माहौल। तो वजह क्या कि ये हक तलफी हो रही है शोहर की। तो कल आखिरत में इस औरत को जवाब देना पड़ेगा। जहां शोहर हक तलफी करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा, जहां बीवी हक तलफी करेगी वहां उसको जवाब देना पड़ेगा। तो इलाज मुआलिजे के बारे में यह तफसील आई कि इलाज मुआलिजा करना ये शोहर की जिम्मेदारी नहीं है, इस पर फर्ज वाजिब नहीं है। हाँ, इसका तबर्रो है, इसका एहसान है। तो जैसे तहज्जुद पढ़ना अफजल है, पढ़ना चाहिए, आखिरत बनेगी शोहर की। तहज्जुद पढ़ेगा, इशराक पढ़ेगा, चाश पढ़ेगा, और इशराक चाश तवाबीन सादत समझ के पढ़ता है ना भाई, ऐसे बीवी के इलाज मुआलिजों को भी सादत समझ के अदा करे, क्योंकि तबर्रो है। ये थोड़ी कि तबर्रो है तो मेरे जिम्मे वाजिब ही नहीं है, वाजिब नहीं है तो मैं अदा नहीं करूंगा। तो फिर नफिल क्यों पढ़ता है, तहज्जुद क्यों पढ़ता है, अवाबीन क्यों पढ़ता है? भाई इसलिए कि अल्लाह ताला के दरबार में सुरखरू हो जाऊं, आखिरत में बहुत सी नेमतें मिलें। तो भाई ये जो है जन्नतुल फिरदौस ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। जन्नतुल फिरदौस सिर्फ फर्ज वाजिब अदा करने से थोड़ी मिल जाएगी। जन्नतुल फिरदौस तो जब मिलेगी जब सारे दीन पर कमा हक का अमल करेगा। तो अब ये बीवी के हुकूक में जो वाजिबा हैं वो तो अदा करने ही करते हैं, जो गैर वाजिबा और तबर्रो है वो भी शौहर को अदा करना। बीवी की ख्वाहिश ये हो कि मैं कम से कम दर्जे का इलाज कराऊं, और शौहर की ख्वाहिश ये हो कि भाई बढ़िया से बढ़िया इलाज हो जाए ताकि इसको सहूलत हो, इसकी आसानी हो। अपनी वुसअत के मुताबिक शौहर की ख्वाहिश ये हो कि मैं बढ़िया से बढ़िया इलाज इसका करूं ताकि इसको आसानी हो, इसको सहूलत हो। क्यों कि ये मेरे ईमान की मुहाफिज है, मेरी सतर की मुहाफिज है, मेरी औलाद की तरबियत गाह है, मेरे घर की मुहाफिज है।
تو اتنی ساری اس میں کوالٹیاں ہیں. تو جب اتنی ساری کوالٹیاں ہیں تو میں اپنی وسعت کے مطابق بڑھیا سے بڑھیا اس کا علاج کرا. تبرعاً جیسے فرض تہجد اشراق اوابین کی پابندی کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا کوئی فرض تھوڑی ہے, مگر کیوں کرتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسے. ذکر کرنا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے, مگر ذکر کرتا ہے. درود شریف پڑھنا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے, مگر پڑھتا ہے بھائی اللہ کی رحمتیں برسے. تو جب ذکر کر, درود شریف بھی پڑھتا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے کہ میری جنت بن جائے, تو بیوی کا علاج معالجہ بھی کرا بھائی, ہے نا. تو مگر درجہ سمجھ لے, اور بیوی اس پر شکریہ ادا کرے کہ تم پر واجب تو نہیں ہے, مگر تم مجھے اتنا علاج کرا رہے ہو, اتنا خیال رکھ رہے ہو, اتنی مہربانی تمہاری, وہ اس کا شکریہ ادا کرتی رہے. اب بتاؤ, یہ شکریہ ادا کرے, یہ بڑھیا سے بڑھیا علاج کرانے کی کوشش کرے, ادھر سے بھی پھول ادھر سے بھی پھول, یہ گھر میں پھول ہی پھول, یہ چمن بن جائے گا. اور شوہر کو شکایت, بیوی کو شکایت, یہ یہاں سے کانٹے یہاں سے کاٹے, تو پورے گھر میں کانٹے ہی کانٹے, کانٹوں کی باڑ بن جائے گی. تو اس لیے بھائی گھر کی فضا جب صحیح ہوگی, جب حقوق کی ادائیگی اعلیٰ درجے سے ہو اور حقوق کی پہچان ہو کہ شوہر کے ذمے کیا حق ہیں, بیوی کے ذمے کیا حق ہیں. تو اب دیکھیے نفقے کے اعتبار سے یہ تفصیلات سامنے آ گئی کہ دونوں مالدار ہوں تو بڑھیا سے بڑھیا قسم کا کھانا کھلائے, دونوں فقیر ہوں تو ادنا درجے کا کھانا کھلائے. وہ اس کی تفصیل ہم نے بتا دی کہ اس زمانے میں روٹی اور بکریاں سب کے گھروں میں ہوتی تھی, دودھ روٹی کھا لے. اور شوہر مالدار ہے, بیوی غریب ہے, یا شوہر غریب ہے, بیوی مالدار ہے, تو اب درمیانے درجے کا, نہ بہت بڑھیا نہ بہت گھٹیا, درمیانے درجے کا اس کو کھانا کھلائے اور تیار بھی کرے. اور اگر وہ خاتون اپنے گھر میں کھانا پکاتی تھی تو شوہر کے گھر میں بھی پکائے گی. تو کھانا پکانے کے اعتبار سے اور نان نفقے کے اعتبار سے تو یہ شریعتیں ذمہ داریاں اور حقوق رکھے ہیں شوہر کے اوپر. علاج معالجہ اس کے ذمہ لازم نہیں کیا. پھر جو شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے, بیوی کے زیور کی زکات دے دیتا ہے, بیوی کو حج کرا دیتا ہے, یہ سب شوہر کا تبرع ہے, اس کا احسان ہے. تو بیوی اس کا شکریہ ادا کرے کہ بھائی تم میری زیور کی زکات دیتے ہو, میری قربانی کر دیتے ہو, میرے کو حج کرا دیا, یہ تمہارا احسان ہے. شوہر پر واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ اس کو حج کرائے. ایک ہمارے ساتھی کا قصہ ہے کہ اس نے اپنا پرائیویٹ حج کا پاسپورٹ بنوا دیا, اپنا پاسپورٹ بنا لیا اور پرائیویٹ فارم بھرا دیا. تاریخ بھی آ گئی, ٹکٹیں بھی آ گئی, بیوی ضد پر آ گئی کہ میرا بھی کراؤ. انہوں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, میں تمہارا کو نہیں کرا سکتا, نہیں کراؤ. اور جانے سے 2 دن پہلے اس نے اس کا پاسپورٹ ہی جلا دیا. تو جلا دو بس, تو بھی نہیں جائے گا, میں نہیں جاؤں گا تو بھی نہیں جائے گا. دیکھو یہ حال ہے. اب بتاؤ آخرت میں اس بیچاری کا کیا پوچھ ہوگی. پاسپورٹ ہی جلا دیا اس کا کہ تمہیں بھی نہیں جانے دوں گی, اور اس کے سارے ٹکٹ کے خرچے. وہاں جا کے پتہ چلا ارے بابا حاجی صاحب ایک کم ہے کہ تو اس کی بیوی نے پاسپورٹ جلا دیا, وہ نہیں آیا بیچارہ. حد سے روک دیا اس کو, اس لیے کہ تم مجھے ساتھ نہیں لے جاتا. اب یہ اس حد تک کیوں پہنچی کہ اس بیچاری کو کسی نے سکھایا نہیں تھا. اس کو مسائل اور احکام اور حقوق کی تعلیم نہ باپ نے دی, نہ ماں نے دی, نہ دادی نے دی, نہ دادا نے, نہ نانا نے, نہ نانی نے. کھانے پینے سب طرف سے ملے اس کو, لباس پوشاک سب نے دیے, ہدیے تحفے سب نے دیے, مگر دین کا ہدیہ, دینی تعلیم, حقوق کی تعلیم کسی نے بھی نہیں دی. تو اس نے بیچاری نے یہ حرکت کر دی کہ شوہر کو بھی فرض سے روک دیا. بعد میں پتہ نہیں اس نے کیا کہ نہیں کیا, کیا ہوا. بہرحال یہاں تک معاشرے میں حالات ہیں, اور یہ حالات کیوں ہیں کہ مسائل سے واقفیت نہیں, حقوق کی پہچان نہیں. شادی بیاہ کرانے کی ہر ایک کو فکر ہے, اور شادی بیاہ ہو جاتا ہے تو شکر ادا کرتے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے ہماری ذمہ داری ٹل گئی. بھائی ذمہ داری تو بڑھ گئی. اب تو اور آپ کا بیٹا حقوق کے دائرے میں آ گیا. پہلے بیوی کے حقوق نہیں تھے, بہت سارے حقوق اس کے ذمہ آ گئے. بیٹی کے ذمہ بہت سارے حقوق آ گئے, اور تم نے سکھایا بیچاروں کو کچھ نہیں. تو آخرت میں ان کی حق تلفیوں پر پوچھ ہوگی تو کون جواب دے گا. وہ کل کو بولتے ہیں کہ نا ہمیں ابا نے سکھایا, نہ اماں نے سکھایا. روٹی کھانا, سینا پرونا سب سکھایا, ڈاکٹری کی تعلیم دی, سب کچھ دیا, نہیں سکھایا تو یہ نہیں سکھایا. حقوق کی پہچان نہیں سکھائی. اب دیکھو حقوق کی پہچان اتنی ضروری ہے کہ یہ آخرت میں بھی کام دے گی, قبر میں بھی کام دے گی, میدان حشر میں بھی کام دے گی. قیامت میں سب سے پہلے حقوق و عبادات میں جہاں معاملے کی عدالت لگے گی نا, عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. حقوق و عبادات میں سب سے پہلے میاں بیوی ساتھ کھڑے ہوں گے, ایک طرف شوہر ہوگا, ایک طرف بیوی ہوگی. اب یہ حق تلفیوں کا معاملہ آئے گا. اب حق تلفیوں کا میزان ہوگا. حق تلفیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پکڑ آ جائے گی شوہر کی. بیوی کی اسی طرح حق تلفیوں کا پلڑا جھک گیا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو ہر ایک کو فکر کرنی ہے کہ میری طرف سے میری حق تلفیاں تو نہیں ہو رہی. بیوی فکر مند ہو کہ میری طرف سے حق تلفیاں تو نہیں ہو رہی شوہر کی. جب ہر ایک فکر مند ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کی شکلیں پیدا فرما دے. تو نان نفقے کے اعتبار سے یہ تفصیلات, علاج معالجے کے اعتبار سے تفصیلات. اب آ جاؤ لباس پوشاک, کہ لباس پوشاک کتنا دینا ہے, شوہر کے ذمہ کتنا لازم ہے لباس پوشاک. تو فرمایا 1 جوڑا سردی کا, 1 جوڑا گرمی کا. سال میں صرف 2 جوڑے, 1 جوڑا سردی کا, 1 جوڑا گرمی کا. اب بتاؤ یہاں کتنے جوڑے سے رہ جاتے ہیں. اور تفصیل وہی کہ شوہر بھی مالدار, بیوی بھی مالدار, تو بڑھیا اعلیٰ قسم کا کپڑا دے گا, سمجھو برانڈیڈ کمپنی کا کپڑا دے گا. اور بیوی بھی غریب, شوہر بھی غریب, تو کٹ پیس میں لے گا, کٹ پیس سے دے گا بھائی, ہے نا, وہ سستا پڑے گا. اور ایک مالدار ایک غریب تو درمیانہ, کٹ پیٹ سے اوپر اور برانڈیڈ سے کچھ کم, درمیانے درجے کا.
تو ایک سردی کا سوٹ دے گا، 6 مہینے پورے اس کو رگڑے گی بیچاری، پھر 6 مہینے ہوں گے تو نیا کرے، پھر سردی آ جائے گی تو سردی کا دے گا. اور عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس سے پہلے پھٹ گیا، اس سے پہلے اگر وہ کپڑا پھٹ گیا، 3 مہینے میں پھٹ گیا، تو دیکھا جائے گا کہ وہ کپڑا بیوی نے صحیح طریقے سے استعمال کیا یا غفلت لاپرواہی سے استعمال کیا. اگر غفلت لاپرواہی سے استعمال کیا تو دوسرا نہیں ملے گا. 3 مہینے تک وہ کہیں اور سے قرضہ لے، کچھ کرے اور ابا کے گھر سے لائے یا کچھ محنت مزدوری کرے، کچھ بھی کرے اور اپنے پیسوں سے خریدے. شوہر کے ذمہ واجب نہیں کہ اس کو دوسرا دلا دے. اور اگر کپڑا ہی ناقص تھا، گھٹیا اتنا تھا کہ وہ 3 مہینے میں پھٹ گیا، اب دلا دے. اب قاضی کہے گا ہاں بھائی دلاؤ اس کو، کیونکہ یہ کپڑا تم نے اتنا یعنی مضبوط نہیں دیا کہ 6 مہینے گزار سکے. یہ بیچاری درمیانے درجے سے اس کو چلاتی رہی. اب بتاؤ، گرمی میں ایک سوٹ، سردی میں ایک سوٹ، اور ایک چادر. جب باہر جائے تو پوری چادر لپیٹ کے باہر جائے، باہر جانے کے لیے ایک چادر ضرورت کے موقع پر، اور ایک چادر سردی میں، کمبل سردی میں اڑنے کا، اور ایک گرمی میں اڑنے کا پتلی چادر. بس یہ ذمہ داری ہے شوہر کی لباس پوشاک میں. اور جوتے دلانا، سینڈل دلانا، چپل دلانا یہ شوہر کے ذمہ ہی نہیں. یہ دلا دے تو اس کا تبرع ہے. اور دوسرے کپڑے دلا دے سال کے دوران، گرمی میں 2-3 دلا دے، سردی میں 2-3 دلا دے، اس کا احسان، اس کا تبرع. اور اس میں بھی بس وہی بات کہ بھئی بیوی یہ دیکھے کہ شوہر کی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے وہ کپڑے دے، اسے مہنگے نہ لے، اس کو تکلیف میں، مشقت میں مبتلا نہ کر دے بیچارے. اگر اس کی تنخواہ اور اس کی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے گی تو بھئی یہ اس کے مال کو ضائع کرنے والی شمار ہوگی. اور جو بیویاں اپنے شوہر کے مال کو ضائع کریں گی، ایک تو جنت سے محروم ہوں گی، ایک اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گی. اب دیکھ لیجئے عورتیں کیا کر رہی ہیں بیچاری، کیونکہ وہ تو کہتی ہیں کہ ہمیں بڑھیا سے بڑھیا لباس چاہیے، وہ بڑھیا سے بڑھیا لباس کے چکر میں یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر کی آمدنی کتنی ہے. حالانکہ اس کے ذمہ تو ساری سردی میں ایک جوڑا ہے بس، اور ساری گرمی میں ایک جوڑا. اب بتاؤ، تو اب اس کے ذمہ تو ایک جوڑا ہے اور یہ کئی جوڑے لے رہی ہیں، اور مہنگے سے مہنگے لے رہی ہیں. پھر شوہر قرضے میں آ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں دیکھو، وہ قرضوں کے انبار میں دبے ہوئے، قرضے تلے دبے ہوئے. بھئی کیا حال ہے؟ بھئی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے اور دھما دھم خریداریاں ہو رہی ہیں. ان کے گھر میں دیکھو عورتوں کے پاس نئے سینڈل، بچوں کے سینڈل، عورتوں کے سینڈل، اور پتہ نہیں کیا کیا، بے تحاشا خرچ. تو اب یہ جو بے تحاشا خرچ خواتین کرتی ہیں، بھائی آخرت میں پوچھ ہو جائے گی کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، مال کیسے خرچ کیا؟ تو مال خرچ کرنے کے شریعت نے چند درجے بیان کیے. ایک تو فرض درجے میں خرچ کرنا ہے لباس پوشاک کے اعتبار سے، کہ بھئی تن ڈھک لیا، ضرورت پوری کر لی، تو وہ ضرورت ایک لباس سے پوری ہو جاتی ہے، گرمی میں بھی سردی میں بھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ ساری دنیا کے امام ہیں، پیشوا ہیں، ساری دنیا کے لیڈر ہیں. یہ تو ایک صحابی کا قصہ لکھا، اپنے علاقے کے گورنر تھے، تو جمعے کی نماز میں ذرا دیر سے پہنچتے تھے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کے صحبت یافتہ صحابی رسول تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ نے ایک علاقے کا گورنر بنا دیا تھا. تو چلے گئے تھے. علاقے کا گورنر تو گورنر ہوتا ہے، سارا بیت المال اس کے قبضے میں ہوتا ہے. جمعے کی نماز کے لیے وہ دیر سے آتے تھے. جمعہ افضل وقت میں پڑھنا افضل ہے، اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. اب وہ تھوڑی تاخیر کر کے آتے تھے، اور لوگوں نے شکایت پہنچا دی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ آپ نے جو گورنر صاحب دیے ہیں یہ جمعہ تاخیر سے پڑھاتے. تو دربار عمر میں پیشی ہو گئی کہ بھائی بتاؤ کیوں تاخیر کرتے ہو؟ ہمیں کہ حضرت بتانے کی تو بات تھی نہیں، چونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے میری ذمہ داری لگائی تھی، اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا ایک ہی جوڑا ہے، سارے ہفتے پہنتا ہوں، جمعے کو صبح دھوتا ہوں، اب پھر وہ خوش ہونے کا انتظار کرتا ہوں. خوش ہوتا نہیں ہے، گیلا گیلا پہن کر آ نہیں سکتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے اس لیے آتا ہوں پہن کر، اس میں دیر ہو جاتی. اب ساری دنیا کو تو ڈھنڈورا نہیں پیٹوں گا کہ میں ایسا کرتا ہوں. گورنر ہیں اپنے زمانے کے، اب بتاؤ. مگر دنیا کے امام ہیں، مگر زندگی ایسی. تو بھائی بہت احتیاط سے مال خرچ کرنا. یہ نہیں کہ دما دم بس یہیں پین پان کے اور بس یہیں کی ساری خواہشات پوری کر کے چلے جائیں. خواہشات پوری کرنے کی جگہ تو جنت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ریشم کے لباس دیں گے، سونے کے کنگن دیں گے. تو اس کی تیاری میں لگنا ہے. چلے جائے گا یہیں ساری خواہشات پوری کر لیں، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی، نہ حقوق کی پہچان کے کہیں حق تلفیاں تو نہیں ہو رہی. کتنی ساری حق تلفیاں عورتیں کر جاتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آپ کو مظلومی سمجھتی ہیں کہ دیکھو فلاں کا شوہر تو اتنا دلاتا ہے، فلاں کا شوہر تو اتنا دلاتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ عورت کی اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر جس کا مفہوم ہے کہ جب معراج پر میں نے جہنم میں دیکھا تو عورتوں کی کثرت نظر آئی. عورتوں کی کثرت. میں کیوں عورتوں کی کثرت نظر آئی؟ فرمایا کہ اور یہ عورتیں جو ہے نا شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں. تو دیکھو کتنی ناشکری ہوتی ہے کہ بھئی اس کے ذمہ تو ایک جوڑا تھا، سردی کا ایک جوڑا تھا، گرمی کا چپل سینڈل کوئی نہیں تھے، اور یہ کتنی کی کتنی لیتے ہیں اور پھر بھی شکر گزاری نہیں.
پھر بھی اعتراضی اعتراض، اشکال اشکال اور ناراضگی ناراضگی. تو بھائی اتنی احتیاط ہے مال کے اعتبار سے، تو کپڑے لتے کے اعتبار سے یہ ذمہ داری. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک بڑا عجیب تھا، نفقہ دینے کا اپنی ازواج مطہرات کو. عجیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو دنیا سے بے رغبتی سکھائی تھی، آخرت کی رغبت سکھائی تھی. یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیوی کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالے اور آخرت کی رغبت بیوی کے دل میں پیدا کرے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ اکٹھا دے دیتے تھے. سال بھر کا نفقہ. یہ جو آتا ہے نا کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، یعنی 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا. تو نعوذ باللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نان نفقے میں کمی کرتے تھے کیا؟ ایسا نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا نفقہ اکٹھا دے دیتے تھے. وہ جو مال غنیمت میں کھجوریں وغیرہ آتی تھیں، تو وہ کھجوریں خیبر سے بہت ساری کھجوریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں. اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سال بھر کی اکٹھی دے دیتے تھے کھجوریں کہ بھئی تمہارا نفقہ ہے، یہ تم استعمال کرو. سال بھر کا نفقہ اکٹھا. اور ازواج مطہرات کا ذوق یہ بنایا تھا کہ بھئی اپنی ضرورت سے زائد جو چیزوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. تو وہ جو 1 سال کا نفقہ ہوتا تھا وہ 4 دن میں 5 دن میں یہ صدقہ خیرات کر دیتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے تھے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ کے رسول کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، ہمارے گھر میں فاقہ ہو، میں تو مزدوری نہیں کروں گا، میں تو محنت نہیں کروں گا. ارے بھائی یہ تھوڑی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا نفقہ اکٹھا دے دیتے. ازواج مطہرات اپنی خوشی سے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی، فقراء غرباء میں تقسیم فرما دیتی اور پھر خود فاقے سے رہتی. اس میں اللہ کے رسول پر کوئی اعتراض نہیں کہ انہوں نے کوئی نان نفقے میں کمی کی، ازواج مطہرات کو بھوکا رکھا. نہیں، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ازواج مطہرات کے یہ فاقے خود ان کے اپنے اختیاری تھے. اللہ کے حبیب پر کوئی اعتراض نہیں. تو اب ازواج مطہرات وہ بھوکی رہتی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو آتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے ایسا جذبہ فقراء پر لٹانے کا تھا کہ اپنے گھر کے فاقے یاد ہی نہیں رہتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات کو ہدیہ آیا، بہت سارا ہدیہ آیا. تو ازواج مطہرات نے وہ سارے درہم لیے اور اپنی خادمہ کو فرمایا کہ یہ اتنے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، اور سارے چند گھنٹوں میں فارغ ہو گئی. جب سب ختم ہو گئے تو خادمہ نے کہا ارے آپ کا روزہ ہے، افطار کے لیے کچھ آپ روک لیتی تو آج ہم گوشت پکاتے، آج گوشت پر سے افطار کرتے. ارے پگلی پہلے یاد دلا دی، اپنا روزہ یاد نہیں، اپنی افطاری یاد نہیں، کچھ یاد نہیں، بس اللہ کے فلاں بندوں کو دے دوں، فلاں بندے کو دے دوں، فلاں بندے کو. ان کی حاجتیں یاد ہیں، یعنی سب کے نام لے کر کے بھئی یہ اس کو دے کر آؤ، یہ اس کو دے، یعنی اس کی بھوک یاد ہے، اس کا فقر یاد ہے، اس کا فاقہ یاد ہے، اس کے گھر کی تنگی یاد ہے. اپنی افطار بھی یاد نہیں کہ میں گوشت سے افطار کر لوں. جب سب تقسیم ہو گئے تو خادمہ نے عرض کی کہ اما جان وہ اپنے لیے بھی رکھتی، ارے پہلے یاد دلا دیتے. بس ٹھیک ہے، ایسی زندگی گزار کے گئی. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اب شوہر کا خود دنیا سے جی ہٹا ہوا ہوگا تو وہ اس کو منتقل کرے گا نا. اس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہو تو پھر وہ بیوی کا دل کیسے آخرت کی طرف مائل کرے گا. خود عیش و عشرت میں لگے گا، خود جو ہے وہ برانڈیڈ چیزیں استعمال کرے گا، بیوی کو ترغیب دے گا کہ بھائی سادگی اختیار کرو، تو کام کیسے چلے گا. خود بڑھیا سے بڑھیا کھانے کھائے گا، ہوٹلوں میں کھانے کھائے گا، بیوی کو کہے گا کہ بھائی سادگی سے چلو. تو یہ جو ڈس بیلنس ہے نا، اس کی وجہ سے گھروں کے ماحول خراب ہوتے. خود بھی سادہ، گھر والے بھی سادہ، بچے بھی سادہ، تو پھر زندگی سادگی پر آئے گی. اور آج کل یہ خالی باتیں رہ گئی سادگی، ورنہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں نا تو ان کو سادگی سے ہٹا رہے ہیں آپ. اب یہ بچہ کہے گا کہ مجھے ویسے جوتے چاہیے جو فلاں بچہ پہن کے آتا ہے. جتنے مہنگے اسکول میں آپ داخل کرائیں گے اتنے زیادہ آپ اس کو تکلف سکھا رہے ہیں. اب وہ کہے گا ویسی ڈبیا چاہیے جیسی اس کی تھی، اور ویسا بیگ چاہیے جیسا اس کا ہے. تو ہم بچوں کو تو اپنے ہاتھوں سے تکلف، تصنع، بناوٹ، حب دنیا، حب جان، حب مال کی رغبت دے رہے ہیں اور یہی سکھا رہے ہیں، یہ ان کی گھٹی میں ڈال رہے ہیں. اور پھر باتیں کریں گے سادگی کی اور عمل کریں گے اس طرح کے بچوں کو ایسے ماحول میں بھیجیں گے جہاں وہ حب مال سیکھیں گے، حب دنیا سیکھیں گے، دنیا کی طرف رغبت سیکھیں گے. تو بھائی باتوں سے تھوڑی دین آتا ہے، تو عمل سے آتا ہے. صحابہ کی زندگی عمل والی تھی، صحابہ عمل کا نمونہ تھے. تو وہ عمل ہمارے اندر یہ آئے، ہماری زندگی کو دیکھ کر خواتین کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمارے دل کا سوز ان پر منتقل ہو جائے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ رونے لگے. رات کا وقت ہے اور خوبصورت بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور بیوی کو نہیں دیکھ رہے اور بس آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور اچانک ہچکیاں بن جاتی ہیں. تو بیوی ان کو دیکھ کر ان کے دل کے سوز کا اثر بیوی پہ پڑ رہا ہے. وہ بیوی بھی رونے لگ گئی، اس کی بھی ہچکیاں بن گئی. کہنے لگے تو کیوں روتی ہے؟
کہنے لگے آپ کو روتا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. تو میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک آیت آ گئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ پل صراط پر ہے کو گزرنا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں گزر سکوں گا کہ نہیں گزر سکوں گا. یہ آیت یاد آ کر مجھے رونا آ گیا کہ میرا کیا حال ہوگا. نیچے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایسے ہی سنا ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے اور آخرت میں اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اب خوبصورت بیوی کی طرف توجہ نہیں ہے, رات کی تنہائی میں خوبصورت بیوی ساتھ ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے, آخرت کی گرمی یاد آ رہی. یہ سوچ تھا دل کا جو بیوی پر اثر کر رہا تھا. ان کو تعلیم کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ تعلیم دل کا سوچ تھا جو خود بخود منتقل ہو رہا تھا. اور وہ منتقل ہو کر بیوی سے پوچھا کیا کر رہے ہو. اب انہوں نے تعلیم سنائی کہ وہی مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پہلے سوچ پھر تعلیم. تو آج درد تو ہمارا ہے نہیں اندر, تو تعلیم کریں گے تو اثر کیا ہوگا. اس تعلیم سے ہم خود اثر نہیں لے رہے تو وہ اثر آگے کیا منتقل ہوگا. تو جب تعلیم ہو, یہ تعلیم کیا ہے, یہ زندگی بدلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بھائی. یہ تعلیم کیا ہے, تعلیم جو ہمارے اکابر نے دیکھی ہے نا, مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم, یہ تعلیم کیا ہے. یہ قرآن و حدیث اور صحابہ کی زندگی, اولیاء کرام کی زندگی, احادیث میں نور, قرآن کی آیت میں نور, صحابہ کی زندگی کے تذکرے میں نور اور اولیاء کی زندگی کے تذکرے میں نور. اتنا سارا نور آئے اور ہمارے دل میں نہ آئے تو سامنے والے کے دل میں کیسے جائے, کیسے اثر کرے گا. تو اب وہ نور لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی تعلیم کرے تو اس تعلیم سے تاثر لے, اپنے دل پر تاثر پیدا کرے. ایک بات میرے لیے ہو رہی ہے اور اس سے مجھے اثر لینا ہے. اب یہ جو تاثر لے گا, اس کا دل متاثر ہوگا تو پھر آگے اثر آئے گا, آگے اثر آئے گا. بھائی دیکھو ائمہ حرمین جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کا دل سوز سے تڑپتا ہے اور بے ساختہ پڑھتے پڑھتے ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں. ان کے دل کے سوز سے سارے مجمع پر ہچکیاں آ جاتی ہیں. ابھی کیسے آ جاتی ہیں, وہ قرآن کا اثر لے رہے ہیں. تو جب وہ قرآن کا اثر لے رہے ہیں تو ان کے اثر کا اثر دوسرے کے دلوں پہ پڑ رہا ہے اور پھر سب کے دل پر وہ اثر آ رہا ہے. آج ہمارے یہاں تو جلدی جلدی تراویح پڑھ لیتے ہیں, کوئی قرآن کا اثر ظاہر نہیں ہوتا, اس لیے پڑھنے والے کے دل میں وہ اثر نہیں تو سامنے پیچھے والوں پر کیسے آئے گا. تو وہاں وہ دل کے سوچ سے جب پڑھا جاتا ہے. بعض ایسے قاری ہوتے ہیں پہلے اکابر کے قرآن سنے ہیں, بتاتے ہیں کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ایک عجیب کیف کا سما ہوتا تھا اور وہ اثر دوسروں پر منتقل ہوتا تھا اور لوگ کھینچ کھینچ کر آتے تھے پڑھنے کے لیے, کھینچ کھینچ کر. کیوں, یہ دل کا سوچ تھا. ایک قصہ لکھا ہے, ملتان میں تھے ایک بہت بڑے قاری, تو بہت پٹائی کرتے تھے طلبا کی, بہت پٹائی کرتے تھے, مگر طلبا بھاگتے نہیں تھے. تو روتے رہتے تھے, مار کھاتے تھے, روتے تھے, بھاگتے نہیں تھے. تو قاری صاحب کے ایک دوست آئے ہوئے تھے, ان کا قاری رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. ان کا قاری صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی پٹائی کرتے ہیں پھر بھی آپ کی کلاس بھری ہوئی ہے اور یہ طلبا روتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں. قاری صاحب نے عجیب فرمایا, میاں تم نے ان کا رونا دیکھا ہے, رات کو ہمارا آ کر رونا بھی تو دیکھو, تو ہمارا رونا ان کو رولاتا ہے. پھر جب انہوں نے کہا اچھا, تو ایک دن رات کو دیکھا قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, رو رہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. تو وہ رونے کا اثر وہ طلبا پر آتا تھا کہ طلبا ماں کھا کے روتے تھے, بھاگتے نہیں تھے. اب کیا ہوا کہ ایک طالب علم وہ تھیٹر چلا گیا, اس زمانے میں تھیٹر ہوتے تھے فلم دیکھنے, اورنگ ہاتھ وہ پکڑا گیا, ٹکٹ ہاتھ میں وہ پکڑا گیا, قاری صاحب کے سامنے آیا, قاری صاحب نے خوب دھنائی کی. کچھ عرصے بعد پھر پکڑا گیا, پھر دھنائی کی قاری صاحب نے, تیسری دفعہ پھر پکڑا گیا. اب جب تیسری دفعہ سامنے آیا تو اب قاری صاحب نے دھنائی نہیں کی. قاری صاحب اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے, سامنے ہاتھ جوڑ دیے, بھائی یہ ہاتھ میں نے آج تک کسی کے سامنے نہیں جوڑے, بھائی یہ تیرے سامنے جوڑ رہا ہوں, تو قرآن کا حافظ بن رہا ہے نا, جس کے دل میں قرآن کا نور ہوتا ہے وہ تھیٹر نہیں دیکھتا. بھائی یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں اللہ کے لیے, تھیٹر کو چھوڑ دے. بات آئی گئی ہو گئی. اور وہ قاری صاحب ہاتھ جوڑ رہے نا تو ساری کلاس کی ہچکیاں بن گئی اور اس طالب علم کی بھی ہچکیاں بن گئی. اور کچھ عرصے بعد وہ فارغ بھی ہو گیا, عالم بھی بن گیا. ایک کسی جو ان کا رفیق درس تھا, ایک دفعہ رائے گڑھ اجتماع میں اس کی ملاقات ہوگی. انہوں نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ حافظ صاحب سناؤ تھیٹر کا کیا حال ہے, تھیٹر دیکھتے ہو کہ نہیں. کہا بھائی اس دن سے تھیٹر تو کیا دیکھتا ہوں, اس دن سے میری تہجد قضا نہیں ہوئی, اس دن سے تہجد قضا نہیں ہوئی. یہ دل کا سوز ہے جو منتقل ہوتا ہے. تو آج ہمارے اندر ہی سوز نہیں تو بھائی حقوق کی ادائیگی کی کیا باتیں کریں, ہم خود ہی حق تلفیاں کرتے ہیں. تو جب ہم حق تلفیاں کریں گے اور بیوی کو یہ کہیں گے کہ یہ تیرے ذمہ حقوق ہیں یہ ادا کر, تو کیسے ادا کرے گی. پہلے ہم تو عمل کر کے دکھائیں کہ یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, اور ہم ادا کر رہے ہیں, وہ ادائیگی اور اللہ سے دعائیں, تو پھر دیکھو کیا اثر ہوتا ہے, پھر کیا اثر ہوتا ہے. حضرت عارفی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے, ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے 40-45 سال اپنی بیوی کے ساتھ رہے. ان کی بیوی نے انتقال کے بعد فرمایا کہ حضرت نے شادی کے بعد سے کبھی مجھے کسی کام کا حکم نہیں دیا کہ یہ کر,
میں اپنی خوشی سے سارے کام کرتی تھی، مگر کبھی مجھے 45 سال کے عرصے میں یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کہا کہ پانی پلا. پانی پلانے کا بھی نہیں کہا بیوی کو. اور ہم تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں حکم اس کو دے دیتے، اور ہم نے بتا دیا کہ بیوی کے ذمے شوہر کی خدمت واجب نہیں ہے، وہ جو کرے اس کی طرف سے تبرع ہے. تو بہرحال یہ حقوق کو پہچاننا کہ میرے ذمے کیا حق ہیں، پھر اس کی ادائیگی کی ترتیب، اس کی ادائیگی کی فکر، حق تلفی ہو جائے تو معافی. یہ نہ سوچے کہ سامنے والا تو حق تلفی پہ تلا ہوا ہے تو میں کیوں اس کی. بھائی آخرت میں مجھے اپنا جواب دینا ہے، اس کو اپنا جواب دینا ہے، تو اپنا معاملہ تو ہم صاف رکھیں، اپنا سرٹیفکیٹ تو صاف کر لیں. ہمارے مارکنگ میں پاور مارک پورے ہونے چاہیے، ہمارے سرٹیفکیٹ میں مارک شیٹ میں پورے مارکس ہونے چاہیے. اس کے بھلے کتنے بھی ہوں ہمارے مارکس پورے ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ مارکس اس کے کم ہے تو میں بھی اپنے کم کروا لوں. ایسا نہ کرے. وہ فیل ہو جائے تو میں بھی فیل ہو جاؤں. ایسا نہ کرے. اور بھائی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کم از کم معافی تلافی ہر موقع پر آدمی کرتا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی آدمی اچانک چلا جائے گا. تو اس لیے موقع بموقع بیوی شوہر سے معافی مانگتی رہے، شوہر بیوی سے معافی مانگتا رہے، اس میں کوئی حجاب نہ کرے. اور اگر معافی مانگنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، زبان سے معافی ادا نہیں ہوتی، تو لکھ کر دے دے کہ بھئی میرے سے آپ کی بہت حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، زبان سے مجھے معافی مانگنے میں جھجک اور آر محسوس ہو رہی ہے، تو آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، آخرت میں میرے سے کوئی حق کا مطالبہ نہ کرنا، للہ مجھے معاف کر دیں. ابھی جب آدمی لکھے گا، یہ لکھنے کا ایک عجیب اثر ہے، اس کا ایک عجیب اثر ہے، پڑھنے کا بھی ایک عجیب اثر ہے. بعض اوقات اب کوئی قرآن آدمی پڑھتا ہے تو رونا آتا ہے، یہ لکھا ہوا تو ہے، اس کا اثر ہے. اور بعض اوقات بزرگوں کے قصے پڑھتا ہے، اس کا اثر ہے، اس کا اثر آتا ہے دل میں. تو یہ تحریر کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو بیوی کو لکھ کر دے دے. بیوی کو اگر شوہر سے معافی مانگنے میں جھجک اور آر محسوس ہوتی ہے تو وہ لکھ کر معافی مانگ لے کہ مجھ سے آپ کی بہت حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، اور سوچے اور غور کرے کہ کیا کیا حق تلفیاں ہوتی ہیں. ایک تو ایک الرٹ اپ کہہ دیا کہ معاف کر دینا، ایک سوچے اور پھر اس کا اظہار کرے کہ مجھ سے اس معاملے میں یہ آپ کا تبرع ہے، یہ آپ کا احسان ہے، اس پر تو میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میرے ذمہ یہ حق تھا، یہ لازم تھا مجھے میں اس سے کوتاہی ہوئی، مجھے یہ معاف کر دے، مجھے یہ معاف کر دے. تو پتہ تو چلے کہ کس قسم کی معافی مانگ رہی ہے. احساس تو ہے ہی نہیں کہ میں سے یہ حق تلفی ہوئی ہے، یہ حق تلفی ہوئی ہے. اپنا جرم تو سوچے، شوہر اپنا جرم سوچے، بیوی اپنا جرم سوچے کہ میرے جرم کیا ہے. مجرم اپنے جرم کا احساس کرے گا جب اسے جرم کا معلوم ہوگا. جرم کا ہی معلوم نہ ہو تو ایک یعنی سر رسمی بات ہو جائے. تو رسمی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. شریعت حقیقت کو دیکھتی ہے. تو حقیقت کی معافی جب ہوگی، جب پتہ چلے گا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، تو بیوی سوچے کہ مجھ سے کیا کیا حق تلفیاں ہوتی ہیں، شوہر سوچے مجھ سے کیا کیا حق تلفیاں ہوتی ہیں، پھر اس کی معافی تلافی دنیا میں کرتا رہے. آخری درجہ تو یہ ہے، اور کوشش کرتا رہے کہ حق تلفیاں ہوں ہی نہ. تو اگر شوہر اور بیوی دونوں طرف سے حق کی ادائیگی کی فکر بن جائے اور دل کے اندر یہ سوچ آ جائے کہ ہمیں یہ حق ادا کرنے، تو پھر گھروں میں محبتیں، پیار کی فضائیں قائم ہوں گی اور جھگڑے ختم ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.